بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ محترم جناب قاری سہیل نظام صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر فاطمہ فیاض کو ہوسٹ کے طور پر موجود ہیں. تھینک یو. ہمارا آج کا موضوع بہت اہم دینی، مذہبی، معاشرتی، اخلاقی اور انسانی مسئلہ ہے: زمین اور جائیداد کے جھگڑے اور احکام وراثت. ہم سب جانتے ہیں کہ روز ازل ہی سے انسانوں میں زن، زر اور زمین کے مسائل پر تنازعات ہوتے رہے، جھگڑے ہوتے رہے.
اور یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ تمام مذاہب عالم نے اپنے اپنے دور میں، اور اسلام نے بطور خاص، اور بہت سارے ممالک نے اپنے قانونی جو ملکی قوانین ہیں ان کے تحت ان کی روک تھام کے لیے پوری کوششیں کیں، لیکن کما حقہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی لرزہ خیز داستان ہمارے سامنے آتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سچ پوچھیے، اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ چکوال میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ ایک نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی کو ان کے طاقتور کزنز نے پاگل قرار دے کر قید کر دیا، اور بھائی کو الگ اور بہن کو الگ، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مالک تھے 950 کنال زمین کے، 65 لاکھ روپے کے درخت ان کی زمین سے بیچ دیے، اور ان کو دوسرے تیسرے روز تھوڑا بہت کھانا دے دیا جاتا تھا، وہیں ان کا ٹوائلٹ تھا، وہیں ان کا کوئی مطلب بہت ہی برے حال۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی المناک صورتحال ہے۔ اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو پاکستان کے محترم شہری ہیں، اور ان کے پیچھے پورے ایک طاقتور طبقے کی سپورٹ بھی ہے۔ لڑکی وفات پا گئی بیچاری، ظلم و ستم سہتی ہوئی، اور 1 ہفتے کے بعد اس کی لاش برآمد ہوئی۔ لڑکا بہت ہی خستہ حالت میں ملا، مرنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچائی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی۔ اور آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ جس لڑکی کو اور جس لڑکے کو پاگل قرار دیا جا رہا تھا، وہ لڑکی اس نے میٹرک میں راولپنڈی بورڈ ٹاپ کیا ہے، اور اس نے BSc کر رکھا ہوا تھا۔ اور آپ اخبارات دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ہر دوسرے تیسرے روز ایسی کوئی عبرتناک کہانی آتی ہے سامنے۔ اولاد نے ماں باپ کو، بھائیوں نے بھائیوں کو، اور قریبی رشتہ داروں نے قریبی رشتہ داروں کو تہ تیغ کر دیا، کسی نہ کسی طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ المناک صورت اتنی ہمارے لیے چیلنجنگ ہے اور اتنی شرمناک ہے کہ ہم نے ضروری سمجھا کہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اس مسئلے پر بطور خاص بات کریں۔ ہم سارے اپنے اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں، اور انسانیت کے تقاضے بھی پورے کریں، اور ملکی قوانین کا بھی احترام کریں۔ دینی جرم ہے یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، کسی شرعی وارث کو اس کے حق سے محروم کرنا اخلاقی جرم ہے، انسانی جرم ہے، اور ان جرائم کی فہرست بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ مشرقی سرزمینوں میں اور مسلمان ممالک تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی حیثیت میں ہم انہیں مغرب میں اور ان ممالک میں جو خود کو ترقی یافتہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بھی بڑے ہی المناک نتائج نکلتے ہیں۔ ایک اور اذیتناک پہلو اس کا یہ ہے کہ جائیداد کے جتنے بھی تنازعات ہیں، اول تو وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ اتنا طاقتور مافیاز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس معاملے کو دبا دیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹھپ دیا جانا۔ اگر وہ کسی نہ کسی طرح عدالتوں میں چلے جائیں تو ہمارے عدالتی نظام میں ایسی گنجائشیں ہیں اور اتنے مسائل ہیں اور بعض نقائص ہیں جن کی وجہ سے ایک تو حصول انصاف کی فراہمی کئی نسلوں تک چلی جاتی ہے، اور اس دوران با اثر مجرم وہ کسی نہ کسی طریقے سے آزاد ہو جانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آزاد ہو کر وہ پھر مزید درندگی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ بہیمیت، یہ حیوانیت، یہ کہاں زیب دیتی ہے انسان کو اور مسلمان کو اور ایک پاکستانی کو۔ اس سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس میں بعض ایسے نام نہاد مذہبی افراد بھی ہیں جن کا ظاہر تو مذہب والا ہے یا ظواہر مذہب پر ان کا عمل ہے، لیکن وہ بالکل محروم کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح محروم کرتے ہیں جائز وارثوں کو جس طرح ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار، ایک بالکل اجڑ اور گنوار زمیندار کرتا ہے۔ تو وہ مذہب جس کا تقدس ہے، جو انسانیت سکھاتا ہے، جو حق دینا سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث مبارک میں اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں پس پشت رہ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر چھپی ہوئی حیوانیت اور سفلگی، اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جو محترم مہمان، ان میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔
آپ سب کے جانے پہچانے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے. اور ہمارے بہت ہی محترم عبدالرزاق عزت صاحب جو اگرچہ سول سروس کے نمائندہ ہیں مگر دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت اچھا علمی اور ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عاکف طاہر صاحب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور قانون پر ان کی گہری نظر ہے. تدریس قانون بھی کرتے ہیں اور سماجی معاملات اور اس طرح کے جرائم سے بھی بخوبی آگاہ ہیں. ہم ان سے بھی ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم جناب الحاج شہباز قمر فریدی اور ان کے ساتھی. ہم ان سے کلام بھی سنیں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہماری شیف سدا بہار محترمہ منیرہ کرن صاحبہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اور ہم سب مل کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہیں. جناب والا کیا ارادے ہیں آپ کے؟ جی آج کے ارادے بہت اچھے ہیں، اور آج بننے جا رہا ہے پالک گوشت اور بھرپور فرمائش کے اوپر، اور ساتھ میں بنے گی اس کے ساتھ زیرہ والے رائس. اور اس کو بنائیں گے کیسے یہ میں ساتھ بتاؤں گی. ساتھ میں بن رہی گاجر کی کھیر، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا آلٹرنیٹ اچھا تھا کہ ساتھ میں اگر کھیر ہو جائے میٹھے میں، تو میں نے کہا گاجر کے ساتھ کھیر بناتے ہیں. اور ڈرنک میں بناؤں گی ساتھ میں لیمنیڈ، جس کو ہم عام طور پہ گھروں میں اسکنجبین بھی کہتے ہیں. تو لیمو پانی ہوگا تازہ یہاں پہ پانی، اس کے رس سے بناؤں گی. اور ساتھ میں سبروسو کے ہوں گے سیخ کباب. وہ میں بتاؤں گی کہ آپ سیخ کباب کو جیسے افطاری ہوتی ہے تو ہم اس میں بچوں کو ایز اے پراٹھے کے رول میں بنا کے دے سکتے ہیں. ہم ان کو بنا کے اس کے برگر رول میں بنا کے دے سکتے ہیں. چنک کاٹ کے ہم اس کو سیلڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ آج کی میری ریسیپیز ہیں جو میں ساتھ آگے بتاؤں گی. یہ تو بہت اچھے ارادے ہیں اور بہت اچھی نیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بس آپ کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آگے اچھے ہوں گے. بالکل جناب والا، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور سکرین پر بھی ہم چاہیں گے کہ ہمیں نظر آتا رہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. بہت شکریہ. آج 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہم زمین اور جائیداد کے جھگڑوں اور وراثت کے احکام پر بات چیت کر رہے ہیں. محترم مفتی صاحب، یہ زمین اور جائیداد کے جو تنازعات ہیں اور اس پر ناجائز قبضہ ہے، اس کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات اور احکام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر صاحب، آج معاشرے کے جن سلگتے موضوعات پر آپ نے انٹرو دیا، یہ بڑا چشم کشا تھا، اور ایک درد مند اور آخرت کی فکر کرنے والے شخص کے لیے یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی شخص کے حق، اس کی ملکیت، اس کی جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا یہ حرام اور ناجائز. اللہ اللہ اللہ. اور اس کی حرمت پر خود قرآن مجید نے بیان فرمایا، سبحان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. صریحاً دو ٹوک اور انتہائی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت ہتھیاؤ، اللہ اللہ، ناجائز ذرائع سے مت کھاؤ. اور یہ قرآن کی نہیں، یہ صریحاً حرام کا اعلان کر رہی ہے. کسی کی ایک بالشت زمین پر ناجائز قابض ہو جانا یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہی میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو، پتھر دل انسان ہو، اس کو بھی نرم کر دینے کے لیے کافی ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ظالموں کے لیے فرمایا جو ناجائز قبضے کرتے ہیں پلاٹوں پر، فلیٹوں پر، زمینوں پر. ارشاد فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی زمین ایک بالشت کے برابر اتنی سی زمین بھی ناجائز قبضہ کر لیا،
कल्लफ़ अल्लाहु अज़्ज़ व जल अन यहफ़िरहु हत्ता यबलुगा आखिरा सबई अरदीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह क़यामत के दिन उस आदमी को इस बात का मुकल्लफ़ कर देगा कि तुम अब 7 ज़मीन तक बोरिंग करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। 7वीं ज़मीन तक तुम खुदाई करो। अब जब ये खुदाई तुम कर लोगे फिर क्या होगा, सुम्मा युतव्वकहु इला यौमिल क़ियामा, फिर उस ज़मीन को उस शख्स के गले में तोक के तौर पर डाल दिया जाएगा। हत्ता युक़दा बैनन नास, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसले हो जाएंगे। अब देखिए इस हदीस में गौर कीजिए। अव्वलन तो यही नामुमकिन है कि एक आदमी 7 ज़मीनों तक खुदाई कर सके, लेकिन उसे कहा जाएगा तुम करो। जब वो नहीं कर पाएगा, जब वो नहीं कर पाएगा तो अजाब होगा। अच्छा, दूसरा, उसके गले में 7 ज़मीनों का तोक डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। अब इसका माना और मतलब जो शारहीन हदीस ने बयान किया है वो काबिल गौर है। शारहीन हदीस कहते हैं इसका मतलब ये है कि उस आदमी को ये कहा जाएगा कि तुम इस ज़मीन की खुदाई करो, नहीं कर पाएगा तो उस आदमी को ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। तोक बनाने से मतलब ये है कि उस आदमी को ज़मीन के अंदर धंसाया जाएगा। दूसरा ये है कि उस आदमी को जब ये तोक, उस अल्लाह ताला क्या करेगा, उस आदमी की गर्दन को लंबा कर देगा। ये इस हदीस का मतलब मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं। उसकी गर्दन को इतना लंबा किया जाएगा कि ज़मीन इतनी वसअतों के साथ तोक के तौर पर उसके गले में समा जाए और उसे कहा जाएगा कि अब इसका बोझ उठा। ये भी कितना दर्दनाक अज़ाब है। बताइए डॉक्टर साहब, एक जिंदा इंसान के गले में को 20-25 ईंटों का रस्सी से बांध कर उसके गले में डाल दी जाए और उसे कहा जाए कि ये पहन कर तुमने यहाँ से 2 किलोमीटर चक्कर लगाना है, तो उसके लिए मुमकिन है? नहीं मुमकिन। वो चंद कदम चक्कर उठा कर फिर रुक जाएगा, ईंटों को उठाकर नीचे रख देगा, ये बोझ नहीं उठा सकेगा। तो कैसे मुमकिन है कि एक आदमी के गले में इतना बड़ा तोक डाला जाए और वो उसके बोझ को बर्दाश्त कर सके? वो उसके नीचे कुचला जाएगा, फिर उसको ज़िंदा किया जाएगा, फिर डाला जाएगा, फिर कुचला जाएगा, और ये अजाब उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मैदान महशर में हिसाब मुकम्मल नहीं हो जाता। अल्लाह अक्सर उन जालिमों को डरना चाहिए जो लोगों की ज़मीनों पर, प्लाज़ों पर अपनी कुव्वत और अपने जबर के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए कब्ज़े करते हैं। मैं मानता हूँ आपके पास पैसे होंगे रिश्वत देने के, आपके पास सोर्सेज होंगे फ़ैसला अपने हक़ में अदालतों से लेने के, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो अदालत फ़ैसला कर रही है इससे ऊपर एक ऐसी अदालत है जिस अदालत में सिर्फ इंसाफ होता है। सुभान अल्लाह। और वहाँ जो हुक्म जारी होता है वो फ़ौरन हो जाता है, उसमें कोई ताख़ीर भी नहीं होती। क्या बात। आप अगर उस अजाब को बर्दाश्त कर सकते हैं जो इस हदीस में आपने सुना है तो ठीक है, करते चलिए जो करते जा रहे हैं। वाह वाह। लेकिन अगर आप उस बोझ को नहीं उठा सकते तो रुक जाएं, बहुत जल्द मौत आने वाली। कितने ताकतवर, कितने जाबिर, कितने जालिम जो आपसे पहले थे वो आज कब्रों में हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। एक दिन आपने भी इस ज़मीन के नीचे चले जाना है। अपनी फ़िक्र कीजिए और किसी को इस तरह की अज़ियत मत दीजिए। वाह वाह। तनौली साहब, इस्लाम का जो कानून विरासत है, जो सारे उसूल वज़ा हुए हैं, उसकी इम्तियाज़ी हैसियत अगर हम जानना चाहें तो वो क्या होगी? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। गुजारिश ये है कि इस्लाम ने जो तालीमात हमें दी हैं ज़िंदगी के किसी भी दायरे से मुताल्लिक़ वो अपनी जामियत के लिहाज से इतनी कामिल हैं कि अब उसके बाद इंसानियत को मज़ीद किसी निज़ाम हिदायत की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसमें निज़ाम विरासत भी मौजूद है, कानून मीरास भी मौजूद है कि जायदाद को कैसे तकसीम किया जाएगा, दुरुस्त, और मरने वाले के वर्षे को कैसे तकसीम किया जाएगा। और ज़ाहिर है ये बहुत ही ज़िंदगी का एक अहम पहलू है जो माशी पहलू है, और इस पर बकिया सारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। इसलिए आप सल्लम की हदीस पाक भी है जिसका मफ़हूम ये है कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो इल्म उठाया जाएगा वो इसी मामले से मुताल्लिक़ होगा। यानी इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर इल्म के 10 हिस्से किए जाएँ तो 9 हिस्से इस मीरास और इन मामलात से मुताल्लिक़ इल्म है, बकिया इल्म 1% बचता है।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معاشی معاملات ہیں ان کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا. بالکل. عام طور پہ جو بقیہ مذاہب کا ایٹیچیوڈ رہا ہے زندگی کے بارے میں وہ بالکل مختلف رہا ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں تو جتنی بھی انسانی عقل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے جی قانونی جو جورسپروڈینشل وزڈم جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اسلام کے قانون میراث کے اتنے ہی زیادہ محاسن کھلتے جا رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. رابرٹ ڈکسن کرین جی ہارورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے لیگل جورسٹ اور لا کے اسکالر گزرے ہیں جی جو صدر نکسن کے ایڈوائزر بھی تھے. وہ اور ان کا ایک جو تھا کولیگ تھا دونوں پریکٹس کرتے تھے تو اچانک اس کو پتہ چلا ان کے کولیگ کو کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا. وہ بڑا حیران ہوا. اگلے دن جب بیٹھے اکٹھے اس نے کہا مسٹر کرین آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. پہلے تو اس نے خوب اس کو رگڑا دیا نا کہ آپ اتنے روشن خیال پڑھے لکھے اور کس طرف چلے گئے. تو جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں نے اسلام کے قانون میراث سے متاثر ہو اسلام قبول کیا. اس نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کی, اس میں کیا کمال ہے؟ تو انہوں نے اپنے اس کولیگ سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی قانون میراث 1.5 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے اس میں سارے مسائل کا حل ہو, از اٹ پاسبل؟ اس نے کہا تو نہیں ہو سکتا. پھر اس نے پوچھا کہ جو امریکہ کا قانون لا آف انہیریٹنس ہے اس کا کتنا والیوم ہے؟ اس نے کہا کم از کم 10-15 والیوم تو ہیں اور ہر والیوم بھی کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے. قدر طویل. تو اگلے دن وہ قرآن مجید کی آیتیں لے کے چلے گئے کہ یہ ٹوٹل اسلام کا قانون میراث ہے. کیا کہنے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میٹا لا اسلامک لیگل پالیسی ان کی کتاب ہے جو اسلام کے قانون میراث اور اس کے سارے محاسن کو ڈسکس کرتی ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کے قانون میراث کی عظمت کو سمجھا. اچھا دوسری بات آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ جب قرآن مجید کے اس قانون کو آگے ڈسکس کیا ہمارے اہل علم نے اس سے کئی نئے علوم سامنے آئے. الخوارزمی نے جو الجبرا اسٹیبلش کیا قائم کیا اس کے پیچھے قانون میراث ہے. تو بنیادی طور پہ میراث کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے الجبر والمقابلہ لکھی اور پھر وہ الجبرا پورا ریاضی کی ایک برانچ وجود میں آ گئی. اچھا انسانی سوسائٹی کی بڑھوتری کو اگر آپ دیکھیں جب سے اسلام آیا آج تک اسلامی سوسائٹی کے اندر جتنے مسائل پیدا ہوئے میراث کے یہی چند آیات ان سارے مسائل کا حل دیتی رہی ہیں. یہ بھی اس دین کی جامعیت اور ایک دین کا معجزہ ہے. اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی قانون میراث کی ایک اینتھروپولوجیکل ڈائمنشن بھی ہے. انسانی سوسائٹی اسی طرح آگے بڑھے گی جس طرح اسلام کا قانون میراث اجازت دیتا ہے. قیامت تک انسانی سوسائٹی کے فروغ میں کوئی ایسا سب سیٹ کوئی ایسی پاسبلٹی پیدا نہیں ہو سکتی, ایمرج نہیں کر سکتی جس کا جواب اسلام کے قانون میراث میں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اسلام کے قانون میراث کو اینتھروپولوجیکلی اسٹڈی کریں تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کوئی معاشرہ آج سے 50 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا, 100 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا. تو یہ اسلام کا ایک کمال ہے, اسلام کی کاملیت ہے, اسلام کی جامعیت ہے. اور اسلام کے جو بقیہ تعلیمات ہیں اسی طرح اسلام کے قانون میراث کا بھی ایک پہلو ہے جو بیک وقت انسانی مسائل کا حل بھی ہے, اسلام کی جامعیت کا اعلان بھی ہے, اس کا ایویڈنس بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. سبحان اللہ. جناب عزت صاحب یہ جو زر زمین کے خصوصاً زمین اور زر کے مسائل ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے کیا ہماری اخلاقی پستی اور دین سے دوری اور اقدار سے دوری یہ سارا ظاہر ہوتی ہے؟ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو اپنی ابتدائی گفتگو میں جو ایک دردناک کہانی بیان کی چکوال کی وہ اس بات کی مظہر ہے کہ ہم اپنی اخلاقی روایات سے کتنے دور ہو گئے ہیں, مذہبی روایات سے کتنے دور ہو گئے ہیں. اور زن زر زمین کے جھگڑے یہ تو ایک عام مقولہ ہے کہ یہی جھگڑے سب سے زیادہ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. اور آج ہم اگر اپنے عدالتی نظام کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے مور دین 90% جو ڈسپیوٹس ہیں وہ انہی کے گرد ریوالو کرتے ہیں, انہی مسائل کے گرد ریوالو کرتے ہیں. اور زر اور زمین پر اگر فوکس کیا جائے تو یہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے معاملات ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ اسلام میں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے کہ اس کا 1/8 ہوگا, اس کا 1/6 ہوگا, اس کا 1/3 ہوگا, یہ سچویشن ہوگی. ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں کوئی ابہام نہیں چھوڑا. تو سوال آتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چونکہ تمام معاشروں کے لیے یہ دین ہے تو ہر معاشرے پہ چھوڑ دیا جاتا کہ جی وہ اپنے اپنے روایات, اپنے اپنے اقدار, اپنے اپنے قوانین کے مطابق ان معاملات کو حل کر لیں. کیا اچھی بات. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وہ انسان کی فطرت اور انسان کی جبلت کے خالق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاشروں پہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کر دیا. اور انسانی جبلت میں
لالچ اور مال سے محبت کا پہلو تو ہے. جب یہ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ ایک پیٹ قانون ہے جس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے، علم وراثت، یہ ایک میجر کمپوننٹ ہے اوور آل باڈی آف نالج کا. تو کچھ روایات میں اور حدیث میں ہے کہ یہ آدھا علم ہے. اگر علم کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھا علم وراثت. اگر اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے ایک بات پوچھ لوں. حضور ایسے مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہی علم الفرائض بھی کہلاتا ہے؟ جی، علم الفرائض ایسی کمال ہے. اس نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ علم الفرائض، بالکل یہی بات ہے. لیکن جب اگر ہم اپنے معاشرے پر جو آپ کا سوال ہے کہ زر زمین کے جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، عدالتی نظام ہمارا جو کیسز ہیں وہ کیسز پہ کیسز ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو بنیادی اس کی جو وجہ ہے وہ ہماری دین سے دوری اور پرٹیکولرلی اس علم سے دوری ہے. جی. اور اس علم سے دوری کا سبب اگر کسی کے علم میں یہ بات ہوتی بھی ہے تو ہمارا لالچ جب ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے تو ہم وہ علم کا پہلو بند کر دیتے ہیں. ہم اس میں اپنی روایات لے آتے ہیں، اپنے بڑوں کی روایات لے آتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے ظلم کی داستانیں نظر آتی ہیں، ہمارے اخبارات بھرے پڑے ہیں. تو سب سے اہم ضرورت تو یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس دی جائے قانون وراثت سے متعلق کہ بھائی یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تشکیل کر دیا ہے. اب اس میں کوئی مین میڈ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک صفحے کا قانون ہے اور کمپریہنسو ہے. کیا بات! انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ملتا ہے، ہر طرح کی ایکویشن اس میں فٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ موضوع آج نہیں، یہ بڑا ضروری تھا. عزت صاحب، یہ جو کیفیت ہے حرص اور ہوس کی، خصوصاً مال و زر اور جائیداد کے حوالے سے، یہ نفسیاتی پرابلم بھی ہے. یہ نفسیاتی ہے ڈیفینیٹلی. جو میں نے کہا کہ یہ ایک مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ مکمل قانون دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی ایک جبلت میں لالچ ہے، تو اس پہ چھوڑا نہیں کہ جب اس پہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں گے تو پھر بہت ساری اور چیزیں مسائل پیدا ہوں گے. چونکہ لالچ کا پہلو انسان کی جبلت میں ہے اور مال سے محبت کا پہلو بھی انسان کی فطرت میں ہے. اب یہ محبت اور یہ لالچ اتنی غالب نہ آ جائے کہ کسی کا حق مار لے. تو جو حق ڈیفائن ہو گیا ہے وہ اس کا حق ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے بات بتائی کہ ایک بالشت زمین کا بھی اگر کسی نے زیادتی کر لی، کسی کا حق مار لیا، تو اس کے اوپر اتنی سزا اور اتنی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ظاہر 4 روزہ زندگی، یہ ساری اچھا ہم باتیں بھی کرتے ہیں معاشرے میں کہ زمین تو ادھر ہی رہ جانی ہے. آج تک کوئی زمین ساتھ لے کر گیا؟ بالکل. آج تک کوئی جائیداد ساتھ لے کر گیا؟ یہ ادھر ہی رہ جاتی ہے. تو پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم نا عاقبت اندیش ہیں، پھر بھی ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ایمان کی کمزوری بھی. اگر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ جی آخرت کا دن ہے اور ہم نے حساب دینا ہے، بالکل، تو پھر تو سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، حقوق اللہ تو وہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ حقوق العباد میں ہے. اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں، اگر کوئی کسی کی جائیداد پہ غیر شرعی طریقے سے قبضہ کرتا ہے، تو یہ حقوق العباد کی جو ہے ظاہر ہے وائلیشن ہے، تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. طاہر صاحب، ہمارے جو قوانین ہیں ملک کے، اس میں تقسیم جائیداد کے حوالے سے کیا قانون سازی ہوئی ہے اور وہ کتنی ایفیکٹیو ہے؟ کیونکہ جو صورتحال ہے معاشرے میں، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی مسائل قانون سازی میں بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، اور آپ نے بڑا اہم سوال میری طرف مجھے متوجہ کیا ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم علم میراث اور قانون میراث کا جائزہ لیتے ہیں، جی،
تو ایک چیز بڑی عیاں ہو جاتی ہے جو مجھ سے پہلے بھی ذکر ہو رہی تھی جی کہ یہ اتنا اہم مشکل اور ٹیکنیکل میٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کی ٹیکنیکلٹیز کو انسان کے اوپر چھوڑا ہی نہیں ہے. ایسا ہی خود قرآن پاک میں سورہ نساء میں اس کا ذکر فرما دیا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ قانون میراث ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ قرابت کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کو ایز اٹ از حصے نکال کر بیان کرنے کی کہ اگر یہ کبھی انسان کو ضرورت پڑی تو وہ ضرورت کی بنیاد پر اپنی تقسیم نہ شروع کر دے. تو تقسیم جائیداد اللہ نے خون کے اعتبار سے قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد سے اس کی قانون سازی کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کوئی قریبی رشتہ دار ہے اسی تناسب سے اس کا حصہ ہے. اگر قریبی رشتہ دار موجود ہے تو دور کا رشتہ دار اس سے محروم ہو جاتا ہے. درست. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا بیان کردہ قانون ہے، لیکن ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور ایک ریاستی نظم و نسق کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ریاست نے قرآن پاک میں بیان کردہ قانون وراثت کے تناظر میں اس کی بنیاد پر اپنی ریاست میں کچھ قانون سازی مجبوری بن جاتی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے جیسے تقسیم پاکستان سے پہلے یہاں پر جو جائیداد کی تقسیم ہوتی تھی وہ اس وقت کے عائد کردہ قوانین کے مطابق ہوتی تھی جو ریاست کی طرف سے ہی صرف امپوز کیا جاتا تھا، مسلمانوں پر بھی اور ہندو پر بھی، اور جو وہاں پر آبادی موجود تھی. تقسیم پاکستان کے بعد سب سے پہلے اس پاکستان میں جو میراث کی تقسیم کا قانون انٹروڈیوس ہوا وہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کسٹمری لا تھا. اور سب سے پہلے پاکستان میں صوبہ سرحد میں 1935 میں شریعت ایکٹ کے طور پر سب سے پہلے خواتین کے حصے کو مینشن کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر مسلم پرسنل شریعت ایکٹ 1938 انٹروڈیوس ہوا جس نے اوورال جتنے چھوٹے چھوٹے میٹرز تھے جو رسم و رواج کی زد میں نہیں آ رہے تھے اور لوگوں کے کویسچن بڑھ رہے تھے، آبجیکشن بڑھ رہے تھے، ان کو 1938 کے ایکٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا. جی جناب شہباز صاحب آپ کیا فرمائیں گے، کیا عطا کریں گے؟ آج کیونکہ موضوع ایسا ہے اور آپ نے شروع میں بڑی دردناک سٹوری سنا دی تو یہ اصلاحی ایک کلام ہے. بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے، قبر دیو سکالی رات نو پچھان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے، بندیا تو اپنی اس ویلے تیرے پلے کچھ بھی نہ رہے گا، عیب تیرے ویکھ کے تے رب تینوں کہے گا، بندیا گناہاں دی سوغات نو پچھان لے، بندیا گناہاں دی سوغات نو پچھان لے، قبر دیو سکالی رات نو پچھان لے، بندیا تو اپنی لا کے ہدار تیرا تیرے یار چلے نے، مٹی دیا بکا تیرے منہ تے مار چلے نے، تیری اے اوقات نو پچھان لے، تیری اے اوقات نو پچھان لے، قبر دیو سکالی رات نو پچھان لے، بندیا تو اپنی
دنیا تے تیرے جوگا کچھ بھی نہ رہے گا ایتھوں تینوں کفن دا ٹوٹا ایک پوے گا آخری نماز دی جماعت نو پچھان لے آخری نماز دی جماعت نو پچھان لے قبر دی اس کالی رات نو پچھان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے بندیا تو اپنی جنہ وچ ٹر ویخ تینوں لے چلے اج جانجی بن کے ویخ تینوں لے چلے اج جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پچھان لے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پچھان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے بندیا تو اپنی صادق اولاد تینوں صادق اولاد تیتھوں پانیاں نے پنڈیاں پھر تیرے مال دیاں ہونیاں نے ونڈیاں ویلے سرے اپنی ذات نو پچھان لے ویلے سرے اپنی ذات نو پچھان لے قبر دی اس کالی رات نو پچھان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پچھان لے بندیا تو آج ہم بات کر رہے ہیں وراثت اور جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے جو جھگڑے ہیں، جو مسائل ہمارے معاشرے میں آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو سارے افسوسناک رویے جو ہم حد سے اپنی تجاوز کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، اس سے جو معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر نظام دھرم برہم ہوتا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہے۔ انہی سب رویوں کی ترجمانی کرتی ہوئی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جو ہماری ملک کی بہت معروف اردو شاعرہ ہیں زہرا نگاہ، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں، کیا ہے کبھی طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ محترم مفتی صاحب، ایک مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری اولادیں
اپنے والدین کی زندگی ہی سے تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہیں ہمیں حصہ دیں حصہ دیں حصہ دیں، اس کا کیا حکم ہے شرعی؟ اور بڑا ہی اہم سوال آپ نے چھیڑ دیا ڈاکٹر صاحب، میں اس پر ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی تمام ملکیت کا مالک ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا جی، جب تک وہ زندہ ہے وہ آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ جناب پوری ذمہ داری سے، شریعت کا حکم بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا، اپنی خود مالک، اماؤنٹ کا، اپنی جتنی بھی اس کی ملکیت ہے اس سب کا خود مالک ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے اللہ رسول کے حکم سے۔ اولاد کا زندگی میں ہی باپ سے کہنا جی ساڈا حصہ دیو، یہ ڈیمانڈ ہی ناجائز ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ غیر شرعی ہے، اور اگر اس ڈیمانڈ سے باپ کو اذیت پہنچے تو یہ حرام بھی ہے۔ اللہ اکبر، کہ ماں باپ کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ معمولی سی بات ہو جائے یا آپ شادی کر کے الگ ہو جائیں تو اگلے دن آ جاتے ہیں جی ابا جی ہمارا حصہ دے دیں۔ بھئی آپ کا حصہ ہے ہی نہیں، آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ ڈیمانڈ کر کے اپنے باپ کے دل پر چوٹ لگا رہے ہیں، آپ کا یہ ڈیمانڈ کرنا ہی ناجائز ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر باپ زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہے اپنے ایسٹس تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، باپ اگر چاہے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنی جائیداد اپنے بچوں کو گفٹ کرنا چاہے، ان میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے جس کو افضل، بہتر اور اعلیٰ صورت کہا ہے علماء نے، اور اس پر چند ایک احادیث بھی موجود ہیں، جی، وہ یہ ہے کہ پھر بیٹے اور بیٹی کی تفریق کیے بغیر سب کو برابر برابر حصہ واہ 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 واہ، سبحان اور یہ اللہ۔ تقسیم کرنے سے پہلے وہ اپنے لیے جتنا چاہے رکھے، اپنی مسز کے لیے، اپنے بچوں کی ماں کے لیے جتنا حصہ رکھنا چاہے رکھے، اور اولاد میں بچوں اور بچیوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دے، یہ حکم یہ تو ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن اس میں ایک اور صورت میں بتا دوں، لوگ یہ سننے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں، جی، وہ کہتے ہیں جی ایک بیٹا ہمارا وہ مالی اعتبار سے مستحکم ہے، دوسرا بیٹا بہت غریب ہے، وہ ضرورت مند ہے، یا ایک بیٹا ہمارا نافرمان ہے اور ایک بیٹا بہت خدمت گزار ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم فرق کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے پاس یہ اتھارٹی، یہ اجازت، یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے فرما بردار بیٹے کو زیادہ دینا چاہیں زیادہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں، جو نافرمان ہے اسے کم دینا چاہیں کم دے سکتے ہیں، اور کچھ صورتوں میں تو اسے بالکل نہ بھی دینا چاہیں اپنی زندگی میں نہ دیں، یہ بھی آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ لیکن وفات کے بعد تو ملے گا اس کو؟ وفات کے بعد بہرحال جو اولاد موجود ہے سب کا حصہ باپ کی وراثت میں جو طے شدہ ہے اصحاب فرائض کا، وہ سارا ان کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک بہت اہم بات میں نے پوچھنی ہے آپ سے، باپ فوت ہو گیا ہے، ماں کے نام کچھ جائیداد ہے، اولاد نے جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، ماں دربدر ہے، یہ تو بہت ہی کیسی عبرتناک بھی ہے، اور بچوں کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ وہ تو ماں کا یار، لوگ تو اپنی جانیں ماں کے لیے دے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اولاد کے لیے زمین اور اس کی چیز کی حیثیت ہی کیا رہی۔ تو یہ جو جس طرح باپ کی ملکیت باپ کا حق ہے نا، اسی طرح جو ماں کی ملکیت ہے وہ ماں کا حق ہے۔ ماں کا حق ہے، ان سے نہ آپ ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے چھین سکتے ہیں، نہ ان سے جبر اور زبردستی کی بنیاد پر چھین سکتے ہیں، نہ ہی دھوکہ اور فراڈ کر کے۔ اللہ آپ کو جزا۔ بعض اوقات ان سے سائن کروا لیتے ہیں، ماں ان پڑھ ہوتی ہے، اس بیچاری کو کہانی سنا کر سائن کروا کے اپنے نام لگوا لیتے ہیں چیزیں۔ یہ آپ ماں باپ کو، یار میں تو یہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، حضور اس ماں کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس کے قدموں میں جنت ہے۔ باپ یا ماں ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، ہاں جی، اور ان کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈیتھ بیڈ پہ بھی، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں وہ مر چکے ہیں، اللہ اکبر، اور مرنے کے بعد بھی ان کے انگوٹھے لگوائے گئے ہیں، ان کو بٹھا کر، اور ایک صاحب تو اس میں پکڑے بھی گئے تھے، قبریں کھود کے، قبروں والا واقعہ بھی پیش آیا ادھر جڑاں والا میں، ایک گزشتہ سال یا 1.5 سال قبل، گزشتہ سال یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے باپ کو قبر کھود کر اس کے انگوٹھے لگوائے۔ اللہ خیر بعد میں وہ گرفت میں آ گیا اور پکڑا گیا، لیکن یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، اور اس جائیداد کی وجہ سے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے مت الجھیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے ماں بہن بھائیوں یا عزیزوں سے رشتہ نبھانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اللہ کریم اسے قیامت کے دن وہ عطا فرمائے گا جو بندے کا حق بھی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات۔ تو یہ ہے اعلیٰ ظرفی، رشتے بچانے کے لیے لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے، آپ بھی یہی ذہن بنائیے۔ تنولی صاحب، یہ جو خواتین کو وراثتی حق سے محروم رکھنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپنائے جاتے ہیں، بہنوں کے ساتھ ماؤں کا بھی ذکر ہوا، کیا کہیں گے اس پر؟ کس قدر افسوسناک ہے، کیسے سدباب ہو؟ جی ہاں بالکل ڈاکٹر صاحبہ، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، جیسے بھی مفتی صاحب جو ایک بڑا ایک بھیانک منظر ہے ہماری سوسائٹی کا، اس کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے تھے بالکل کہ جہاں کہیں بھی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا ہاتھ پڑتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ دولت کو اور جائیداد کو گریب کرنے اور اس پہ قبضہ کرنے کی امکانات اور صورت پیدا کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کی ذات میں کوئی بھی آئے، لیکن بالعموم خواتین زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں، ایسا ہی کہیں ماں کی صورت میں، کہیں بیٹی کی صورت میں، اور کہیں بہنوں کی صورت میں۔ اب اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ جب آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی دین کے اندر کم اور کلچر کے اندر زیادہ ہے۔ اچھا، یعنی ہماری جو کلچرل ٹریڈیشنز ہیں جو ہم نے انہیرٹ غالب آ جاتی ہے، وہ ہمارے دینی شعور پہ غالب ہیں، ہم دین میں رہ کے نہیں سوچتے۔ یہ ہمارا دینی جو ادھورا سا ایک فہم ہے، ہم نے دین کو صرف مسجد اور اس کے ارد گرد تک محدود رکھا ہوا ہے، اور جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ دین کو کوئی مس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہو، جو ہم نے خود ہی طے کر رکھے ہیں، صحیح، وہاں پہ پھر ہم دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے پھر جو ہیلا بازیاں کی جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے، عجیب ہے، درختوں کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے، بہت افسوسناک۔ اچھا، اور پھر اپنے ذاتی جھگڑوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے خواتین کو۔ یہ جو کاروکاری ہے، کالا کالی ہے، سوارا ہے، ساری اسی کی مثال۔ اگر آپ پختونخوا میں جائیں تو تور تورا ہے، یعنی پورے ہمارے اس سوسائٹی کے اندر آپ کو چاروں صوبوں کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ اس کے پیچھے بڑی لمبی ایک داستان ہے۔ اکبر بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ ستی کو اور یہ کاروکاری ونی اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہ ختم نہیں کر سکا۔ بعد میں انگریز کے دور میں بھی کوشش ہوتی رہی، ابھی قوانین موجود ہیں، عاقب صاحب تشریف فرما ہیں، تو وہ قوانین کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، لیکن وہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور جب کوئی ایسا ماحول بنتا ہے، ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو عورت اس کی ذات میں آ جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں سوسائٹی میں عام کریں اور عورت کے تقدس کو بحال کریں۔ جب تک عورت کا تقدس بحال نہیں ہوگا، ہم شعوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، آپ وسلم نے کیا مقام دیا ہے، اس وقت تک ہم یہ حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، معاشرتی رویے نہیں بدلیں گے۔ دیکھیں، آپ وسلم عورت کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک خاتون کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بے شک کسی مرد کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہوں شاید، لیکن کم از کم بطور طالب علم میرے نالج میں نہیں ہے۔ لیکن آپ سیدہ کائنات کو دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے نے بتایا کہ عورت کا تقدس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں بہنوں کی پرورش کی، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا میری، یعنی دیکھیں جو سفر آپ نے عبادتوں کے ذریعے طے کرنا ہے، صرف خواتین کو تقدس دے کے اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کر کے وہ اس منصب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے رسول کی بات۔ جناب عزت صاحب، ایک ڈھنگ ہم لوگ یہ بھی برتتے ہیں کہ جی معاف کر دیا ہے بہنوں نے، بیٹیوں نے، یہ بھی تو ایک ہیلا ہی ہے، نامناسب ہے، اور اس میں شدت اور تلخی ہے ہمارے رویوں میں، کسی کا حق دینے میں، اور جائز وارثوں کو ہم محروم کر دیتے ہیں اور بڑی ہی سختی سے۔ یہ عجیب سی صورتحال ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں، وفات سے پہلے جو اختیار اپنی جائیداد کے اوپر کسی کو حاصل ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے ہبہ کی صورت میں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا۔ اسلام کا جو نظام اقتصادیات ہے، اس کی بیس ہے یہ ذاتی ملکیت، جی اشتراکی نہیں ہے، یہ ذاتی ملکیت ہے، اور اس میں ملکیت کا حق مرد کے ساتھ عورت کو بھی ہے، اس لیے عورت کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب مرنے کے بعد تو اس کا یہ سارے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں، پھر جو اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق تقسیم ہونی۔ تو پھر اس میں کہنا کہ معاف کر دیا گیا ہے، یا اس سے لکھوا لیا گیا ہے، یا اس سے انگوٹھے لگوا لیے گئے ہیں،
یہ مزید وضاحت اس کے علاوہ سب فرمائیں گے، لیکن میری نظر میں یہ بھی غیر شرعی ہے اور غیر قانونی ہے، اس کی بھی کوئی ایسی دینے سے معاف ہوتا ہی نہیں، معاف ہوتا ہی جب تک اس کو اس کا پہلے حصہ نہ دیا جائے جی، اور وہ اپنے حصے پہ قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی دینا چاہے، بھائی بہنوں کو دینا چاہے، کسی کو دینا چاہے دے دے. ابھی تقسیم ہی نہیں ہوئی یا تقسیم کے وقت اسے کہا معاف کر دو، تو اس طرح معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ تو شرعی اعتبار سے مفتی صاحب نے فرمایا نا، پاکستان میں یہ قانون سازی بھی ہو چکی ہے. اب جس وقت میراث تقسیم ہونی ہے، جب تک ہر بندے کا حصہ ایک دفعہ اس کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا. یہ اب قانون سازی میں انہیریٹنس عاقب صاحب، اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر کئی خاندان ایسا کرتے ہیں کہ وہ بچیوں کو بیاہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جہیز دے دیا اور شادی پر جو یہ اخراجات ہوئے ہیں یہی آپ کی وراثت کے متبادل ہے، تو اس کی قانون میں ہے کوئی گنجائش؟ جی بالکل، اس پہ قانون متحرک نظر آتا ہے ہمیں، اور ہم روزمرہ زندگی میں ڈاکٹر صاحبہ اپنی پریکٹس کے دوران عدالتوں میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا، یہ دوہرا ظلم ہے اور دوہرا گناہ ہے. ایک تو آپ ان کو حصہ دے نہیں رہے، اور ایک دوسرا آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یاد کرو جب تمہیں ہم نے بچپن میں یہ کھلایا تھا، پلایا تھا، یہ تمہاری شادی پہ تمہیں یہ جہیز دیا تھا، تو چونکہ وہ ہم نے دے دیا ہے لہٰذا اب تم ہمیں سائن کر دو، انگوٹھے کر دو اور وراثت ہمارے. اسی لیے قانون سازی جو میں نے گزارش کی کہ اب جس وقت تک ایک دفعہ اس بیٹی بہن کے نام پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ سیکنڈ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور دوسری بات قانونی اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ اس میں ایک ہے نان و نفقہ جسے ہم مینٹیننس کہتے ہیں، جسے بھی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن 9 ڈیل کرتا ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پالے اور اس کی تربیت اور اس کے اخراجات کا لحاظ رکھے. اور بیٹی کے معاملے میں تو یہ ہے کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کی مینٹیننس اس کے فادر کے ہی ذمہ رہے گی، چاہے اس کی کسٹڈی اس کے ماں کے پاس ہے یا اس کے باپ کے پاس ہے. تو یہ تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو اس کو اٹھا کے میراث کے ساتھ بدلنا اور یہ کہنا کہ چونکہ وہ وہاں پر اخراجات ہو چکے ہیں تو میراث کا مائنس پلس کر کے اتنے پیسے یہ غیر قانونی ہے. اور اس کے اوپر قانون نے بالکل واضح طور پر ایک نشان لگا دیا ہے کہ اب ایسا نہیں ممکن ہو سکتا. جب بھی آپ جائیں گے پٹواری کے پاس جائیں گے، آپ تحصیلدار کے پاس جائیں گے، محکمہ ریونیو میں جائیں گے، آپ کو پہلے سب کے نام ٹرانسفر کرنا پڑے گا. بہت خوب، اس پہ قانون نے بڑا سخت درست ہے. کچن کا رخ کرتے ہیں. منیرہ بتائیے کہ کہاں تک ابھی ہماری ریسیپیز پہنچ گئی ہیں، آج کی تیاری جو ہے؟ جی بالکل، جو تھے سبروسو کے جو کباب تھے وہ میں نے پین میں ڈال دیے ہیں، اور اس کا میں بتا دوں کہ جو اس کے کباب ہیں سبروسو کے، آپ نے جس کو جب نکالنا ہے فریز کیے ہوئے، آپ اس کو روم ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈیپ فروسٹ کر لیں اور ہلکا سا آپ آئل پہ شیلو فرائی کریں اس کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بیک کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایگزیکٹ بیک بھی کر سکتے ہیں. پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں، آپ اس کے چنک کاٹ کے سیلڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. تو سبروسو کے جو کباب تھے وہ میں نے اس کو فرائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. اور ساتھ ساتھ پالک تھی، پالک پک رہی ہے. آپ دیکھیں اس کا جو آئل ہے سرفیس کے اوپر آ چکا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کو ہم اور پکائیں گے. پالک پکانے کے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اچھا منیرہ یہ بھی بتائیے کہ گھر پر جب پالک بنتی ہے تو وہ بعض اوقات پانی چھوڑ دیتی ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. جی بالکل، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کہ جب پالک آپ نے لیں، جتنے بھی آپ نے ہرے پتے والی سبزی لینی ہے، آپ نے اس کو کھلے پانی میں دھونا ہے. اور ایک تو ہم دھوتے کس طرح سے کہ ہم پانی کو دھو کے پھر چھاننے کو ڈیل دیتے، ایسے نہیں کرنا. آپ نے اس کو پانی ڈال کے تو آپ نے اس سے پتے نکال لینے ہیں تاکہ ریت نیچے بیٹھ جائے. اس کو 5-7-10 دفعہ آپ نے یوں کرنا ہے. پھر جب آپ نے پالک کو بوائل کرنا ہے تو پالک کے پانی میں ہی اس کو پکانا ہے، اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا. یہ بڑی پالک ٹھیک ہو جائے گی نا تو پھر وہ پانی نہیں چھوڑے گی. ہم جب پالک میں پانی اور ایڈ کرتے ہیں تو پانی کی وجہ سے وہ پالک تھوڑا سا اس کی تھن سی رہتی ہے. صحیح. اور اس کی نشانی یہ کہ جب آپ اسے دودھ ایڈ تھوڑا سا اینڈ میں کرتے ہیں تو پالک ببلز مارتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں ہماری جو پالک ہے وہ اس نے ببلز چھوڑ دی ہے اور وہ پک رہی ہے. ساتھ میں جو اس کے زیرہ رائس، بہت ہی اچھی پالک لگ رہی ہے جی. ساتھ میں اس کے زیرہ رائس ہے، سمپل زیرے کا تڑکا لگا ہے اس کو میں نے. کیا بات ہے. رائس ہے تو ابھی دونوں چیزیں دم پہ ہیں. رنگ بھی کتنا کھلا ہوا ہے چاولوں کا. اور جو کھیر تھی وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے، وہ کھیر ڈسپلے میں ہے. باقی جو ڈرنک تھی وہ بھی میں نے بنا دی ہے. اور بہت اچھا ڈیٹاکس واٹر ہے لیمن کے ساتھ، کیونکہ گرمی کا موسم آ گیا تو آپ اس کو لیمن کے چنکس کاٹ کے، پودینے کے پتے کاٹ کے اور ساتھ میں لیمن جوس ڈال کے اس میں ایڈ کریں. شوگر جو چاہے ایڈ کر سکتا ہے، جنہوں نے شوگر نہیں ایڈ کرنی تو وہ جسٹ تو ہائیڈریشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. کیا تازہ لگ رہا ہے. جی
تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ بن رہی ہیں. باقی ساتھ جب سرو کروں گی تو پھر دکھاؤں گی. بہت شکریہ, بڑی نوازش.